الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوال یہ ہے، ایک عورت کے حیض کے دنوں میں اضافہ ہو گیا، اس طرح سوال کو دوسری طرح بیان کرتے، ایک عورت کے حیض کا معمول 6 دن ہے، لیکن پھر اس کے معمول کے ایام میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے 6 دن تھا، پھر زیادہ شروع ہو گیا، معمول کے مطابق اس کو 6 دن آتا تھا۔ 6 دن یا 7 دن 8 دن، یعنی روٹین تو ایک مقررہ مدت تک چل رہی تھی، 6 دن 7 دن 8 دن، لیکن ایک دم اضافہ ہو گیا۔ اگر عورت کی عادت، جواب اس کا یہ ہے، اگر عورت کی عادت 6 دن کی ہو اور پھر اس مدت میں اضافہ کر دے، یعنی اضافہ ہو کر دن 9 10 یا 11 دن ہو جائیں، پھر سمجھیں کہ جب بالغ ہوئی، ماہواری اس کو شروع ہوئی اور ماہواری تھی 6 دن، پھر اس کے بعد بڑھ کر 8 9 دن تک چلی گئی، 11 دن ہو گئے، تو وہ پاک ہونے تک نماز نہیں پڑھے گی۔ پہلی بات ہے کہ مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پاک ہونے تک نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ کیوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ نجاست ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب جب یہ پوچھتے ہیں تجھے حیض کے بارے میں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ وہ نجاست ہے۔ پس جب تک یہ خون باقی ہوگا، عورت حالت حیض میں ہوگی حتیٰ کہ پاک ہو جائے اور غسل کر لے، تو پھر نماز پڑھے گی۔ اور اگر دوسرے مہینے میں اس سے کم دن حیض آئے تو حیض ختم ہو جانے پر وہ غسل کرے گی، خواہ یہ اس کی سابقہ مدت کے مطابق نہ بھی ہو۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب عورت کا حیض موجود ہوگا تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، خواہ حیض اس کی سابقہ عادت کے مطابق ہو، یا اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو۔ بہرحال جب وہ پاک ہوگی تب نماز ادا کرے گی۔ یہ یہاں تک تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کم مسئلہ آسان ہی تھا کہ عورت کو عادت کے مطابق 8 دن حیض آتا تھا، لیکن اچانک یہ حیض 10 دن تک چلا گیا۔ وہ اسی طرح 10 دن تک نماز، روزے اور اپنے خامد کے ساتھ ہم بستر نہیں کرے گی۔ جب یہ رک گیا اس وقت جائے گی، کرے گی یہ کام اور اپنے خامد کے پاس جائے گی۔ اگلی دفعہ پھر وہی جس طرح عادت تھی اسی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا اگلی دفعہ ایک دن اور بڑھ گیا، تو مطلب کہ جب حیض ہے احکام ہیں، علت ہے۔ جب حیض ختم ہو جائے
تو احکام ختم ہو جائیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے مخصوص ایام سے پاک ہو کر غسل کر لیا اور 9ویں دن نماز پڑھنے کے بعد اسے پھر خون آ گیا، حیض ختم ہوا، نماز پڑھی اور مخصوص ایام سے پاک ہو کر غسل کیا، لیکن اس کو پھر خون آ گیا اور 3 دن تک یا 3 دن اس نے نماز نہ پڑھی، یا پھر پاک ہو کر اس نے 11ویں دن نماز پڑھی کہ 9 دن میں پاک ہوئی، پھر 2 دن پاک رہی، پھر 11ویں دن خون دوبارہ آ گیا اور پھر اس کے معمول کے ایام شروع ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان 3 دنوں کی نماز کی قضا ادا کرے یا وہ انہیں حیض میں شمار کرے، کہ جن دنوں رکا رہا ان حیض میں شمار کر لے یا ان دنوں میں نمازیں نہیں پڑھی ان کی قضا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض جب بھی آئے وہ حیض ہے، خواہ اس کے اور سابقہ حیض کے مابین مدت زیادہ ہو یا کم، پس اسے جب حیض آئے اور وہ 5 یا 6 یا 10 دن بعد پاک ہو جائے تو پھر حیض دوبارہ شروع ہو جائے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ یہ حیض ہے اور ہمیشہ سے اسی طرح کرنا چاہیے کہ جب بھی پاک ہونے کے بعد دوبارہ حیض آ جائے تو وہ نماز نہ پڑھے، اور جب خون ہمیشہ جاری رہے یا وہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو یا تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوتا ہو تو پھر یہ استحاضہ ہوگا، اور اس صورت میں اسے صرف اپنے معمول کے ایام کے مطابق بقدر بیٹھنا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہے اسے اس پیلے رنگ کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے جو حیض سے 2 دن پہلے آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ حیض آنے سے پہلے 2 دن پیلے رنگ کا پانی جو آتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض آنے سے پہلے جاری ہونے والا یہ پانی، حیض آنے سے پہلے جاری ہونے والا یہ پانی اگر پیلے رنگ کا ہو تو یہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا، پیلے رنگ کا ہو تو یہ کچھ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، کہتی ہیں کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ، ہم مٹیالے اور پیلے رنگ کے پانی کو کچھ شمار نہیں کیا کرتی تھیں، کنا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد طہر شیئا، یہ الفاظ بھی ہیں، طہر کے بعد مٹیالے اور پیلے رنگ کے پانی کو ہم کچھ شمار نہیں کرتی تھی، جب یہ پیلا مادہ حیض سے پہلے خارج ہو اور پھر حیض آنے پر بند ہو جائے تو یہ کچھ نہیں، اور اگر عورت کو معلوم ہو کہ یہ پیلا مادہ حیض کا پیش خیمہ ہے تو پھر وہ بیٹھ جائے، اسے حیض شمار کر لے حتیٰ کہ پاک ہو جائے۔ تو یہ ہے اگر حیض کے بعد آئے مٹیالے یا پیلے رنگ کا پانی تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، عورت وضو کرے اور نمازیں پڑھے۔
اور اگر حیض سے پہلے آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اگر عورت سمجھے کہ یہ حیض آنے کی ابتدا ہے تو اس صورت میں وہ بیٹھ جائے، نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔